یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی. کسی موقع پر لوگوں کی مرعوبیت، یہ کیا کہے گا، یہ کیا مذاق اڑائے گا، یہ خیال کبھی بھی ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے باز نہیں رکھ سکا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ نوالے بھی اٹھا کر کھائے، ٹخروں سے اونچے لباس بھی پہنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سارے کام کیے، اور اس کام کے باوجود دنیا سے اپنا لوہا منوائے، دنیا کے سامنے کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا. قیصر و کسریٰ کی بڑی دبدبے والی سلطنتیں ان کے آگے سرنگوں ہوئی. ان کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوان تھرانے لگے. یہ اس وقت جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس محبت، اس عشق کے ساتھ عمل کیا کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا بعض اوقات وہی چھوٹی سی سنت ہے چھوڑ دو، تو چھوٹی سی سنت کوئی نہیں، ہر سنت عظیم. اس لیے کہ اللہ نے نمونہ بنا کر نہیں چھوڑا، عزت کرائی دنیا بھر میں. اور جس دن سے ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ صاحب اگر ہم یہ کام کر لیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا یہ کام کر لیں گے تو امریکہ کیا کہے گا، اور روس کیا کہے گا، اور دنیا کی مغربی طاقتیں کیا کہیں گی، وہ کیسا مذاق اڑائیں گی. اگر ہم نے اپنا طریقہ اختیار کیے رکھا تو وہ کیا ہم کو کہیں گے. جس دن سے یہ وتیرہ اختیار کیا ہے، یاد رکھو انہی کی نگاہوں میں ذلیل ہو، انہی کی نگاہوں میں ذلیل ہو. وہی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، روز تمہاری پٹائی ہوتی ہے، صبح شام جوتے پڑ رہے ہیں، باوجود ہے کہ اپنا سر سے لے کر پاؤں تک سب کچھ بدل ڈالا. اپنا طریقہ، اپنے معاشرت، اپنا رہن سہن، اپنا طریقہ زندگی سب کچھ بدل ڈالا. لیکن اس کے باوجود ہو تم وہی فنڈامنٹلسٹ، تمہارا نام فنڈامنٹلسٹ ہے، اور تم گردن زدہ نہیں ہو ان کی نگاہ میں، اس واسطے کہ تم جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو، چاہے سر سے لے کر پاؤں تک پوری اپنی شکل، صورت، رہن سہن، معاشرت، ہر چیز ان کے سانچے میں ڈھال لو، لیکن رہو گے ان کے دشمن، اور تمہاری روز پٹائی ہوتی رہے گی. ہمارے ایک بڑے حکیم شاعر تھے مرحوم اسد ملتانی، مرحوم. انہوں نے ایک بڑا اچھا شعر کہا تھا، بڑی اچھی غزل ہے ان کی. اس میں شعر تو یہ کہا، پہلا شعر تو یہ ہے کہ کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا، کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. آستاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا ہے کہ اس پر سر جھکاؤ گے تو تمہارا سر نیچا نہیں ہوگا، دنیا کے مقابلے میں تمہارا سر ہمیشہ اونچا رہے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. اور دوسرا شعر جو سنانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. جب تک تمہارے دل میں یہ خوف ہے کہ ہمارا فلاں ہنسی اڑائے گا، فلاں مذاق اڑائے گا، تو اس وقت تک زمانہ تمہاری ہنسی اڑاتا رہے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور اس کی غلامی اختیار کر کے سارے طور طریقے ان کے اپنا لیے، اس دن یاد رکھو کہ دنیا بھر سے عزت کراؤ گے. تاریخ تمہاری اس بات کی گواہ ہے کہ تم نے کبھی دوسروں کی نقالی کر کے عزت حاصل نہیں کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر کے عزت حاصل کی. تو محبت صحابہ کرام نے اس طرح کر کے دکھائی. یہ نہیں کہ صاحب یہ سنت جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تھوڑا عقل میں نہیں آتی، اس کا کوئی فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی کوئی حکمت ہے، مصلحت سمجھ میں نہیں آتی، اس وجہ سے چھوڑ دو. اگر محبت ہے تو قرآن یہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. اور اتباع کا لفظ جو استعمال کیا قرآن نے، اس میں کوئی قید، کوئی شرط نہیں لگائی.
کوئی کسی طرح اس کو کوالیفائی نہیں کیا کہ فلاں چیز میں اتباع ہے، فلاں چیز میں نہیں ہے، اتباع ہر چیز۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ سب کچھ سکھایا، جہاد کرنا انہوں نے سکھایا، سیاست کرنی انہوں نے سکھائی، معیشت کا کام کرنا انہوں نے سکھایا، عبادت کرنی انہوں نے سکھائی، یہاں تک کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے آداب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو سکھائے۔